رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ قابل مبارکباد ہیں والدین جن کے بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ تقریباً اس ہفتے میں یہ دوسرا پروگرام ہے کہ اس ادارے میں الحمدللہ ایک اور بچہ حامل قرآن مجید کو مکمل کرنے والا بنا۔ اس ادارے میں تقریباً ہر مہینے میں اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں اور کتنے بچوں نے اور کتنی ہی بچیوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ یہ اس معاشرے کے لیے، والدین کے لیے، ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نئی نسلوں کے لیے ایک بہترین اور حوصلہ افزا خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک اور بچے کو، فرخ کو اس صف میں شامل کیا جو حاملین قرآن کی ہے، جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا سیکھنا بھی افضلیت ہے، قرآن کو سکھانا بھی یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور ایک بہترین عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حشر میں فرمایا بالخصوص والدین کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس بات کا خیال کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہم جس دنیا کے اس تگ و دو میں اپنے دن رات بسر کر رہے ہیں یہ عارضی ہیں۔ ہم نے بہت جلد ہی اس دنیا کو چھوڑ کر اس دائمی گھر کی طرف جانا ہے جسے قرآن مجید نے کل سے تعبیر کیا کہ یعنی ہمارا آج یہ دنیا ہے اور ہمارا کل آخرت ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ تو سوچو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو کل کی تیاری آج ہی میں کرنی ہے، آج ہی کا دن ہے ہمارے پاس، ہمیں آج ہی کی مہلت ملی ہے۔ یعنی یہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے اس کی مثال ہمارے پاس صرف آج کے دن کی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے اور آخرت کی سب سے بہتر تیاری یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسلوں کو قرآن سے متعارف کرائیں کہ وہ قرآن کو پڑھیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا جنازہ سامنے تیار پڑا ہوتا ہے لیکن وہ امام صاحب پر محلے کے نمازیوں اور مقتدیوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ میرے والد کا جنازہ پڑھیں، وہ میرے والد کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن خوانی ہوتی ہے تو مدرسے کے بچوں کو یا محلے کی عورتوں کو بلا کر ہم انہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی ہمارے والد یا والدہ یا ہمارے کسی مرحوم کی بخشش کے لیے قرآن پڑھیں۔ ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے۔ خود ہم تب پڑھیں گے جب ہم نے خود قرآن کو پڑھا ہوا ہوگا، جب ہم نے قرآن کو سمجھا ہوگا، جب ہمارا قرآن سے کوئی تعلق ہوگا۔ ہم قرآن سے ہمارے تعلق کا اندازہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک وقت تھا ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین یہ کہتے ہیں کہ صبح صبح گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، بچے بھی قرآن کو سینے سے لگائے مدرسے اور مکتب کی طرف روانہ ہوا کرتے تھے اور بڑے بزرگ بھی قرآن کی تلاوت کیے بغیر اپنے کام کاج کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ ایک وقت تک یہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملا کہ صبح سورہ یاسین پابندی سے پڑھا کرتے تھے ہمارے بڑے، اور دکانوں میں، بازاروں میں، گھروں میں بیٹھ کر جب تک سورہ یاسین کا ختم نہ کر لیں اس وقت تک اپنے کام کاج کی شروعات نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ختم ہوگی، ایک ایسا پروفیشنل دور ہم پر مسلط ہو گیا تو قرآن کے بجائے، مذہب کے بجائے، نماز کے بجائے، دینداری کے بجائے، دعاؤں کے بجائے ہماری زندگی پروفیشنلزم کی طرف آگی۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور اپنی کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کو، مادیت کو اور اس پروفیشنلزم کو قرار دیا کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں ہماری کامیابی کا سارا دار و مدار ایک اچھی نوکری ہے،
ایک اچھی پروفیشنل زندگی ہے اور اچھی جاب ہے، اچھا کاروبار ہے، زیادہ پیسے کا ہونا ہے، اچھی گاڑی کا میسر آنا ہے، اچھے گھر